السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سعودی عرب میں چاند ہر سال ایک دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مقابلے میں، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو، عید کا چاند ہو، بقرہ عید کا چاند ہو۔ ہر چاند میں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے چاند سے ایک دن پہلے وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ عام طور سے وہاں کی عید بقرعید ہندوستان اور پاکستان کی عید بقرعید سے ایک دن پہلے ہوا کرتی ہے۔ رمضان مبارک بھی یہی حال ہے کہ وہاں کا روزہ ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ حالانکہ جو چاند نکلنے کا، ڈوبنے کا قاعدہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق ہندوستان و پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ ان تینوں جگہوں پر چاند ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب میں چاند کا اعلان ایک دن پہلے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں؟ پوری سچائی جاننے کے لیے ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو انگلینڈ میں رہنے والے جھارکھنڈ ضلع گڈا کے ہیں، لیکن انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ حضرت والا اس فن کے بہت ہی ماہر ہیں۔ حضرت والا کی زبانی آپ سماعت فرما لیجئے کہ اصل وجہ کیا ہے، سعودیوں میں ایک دن پہلے چاند کا اعلان کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں، اور ایک دن پہلے اعلان کرنے کی وجہ سے سعودی عرب میں رہنے والے یا ان کو فالو کرنے والے کئی سارے افراد ہیں جن کا روزہ برباد ہو جاتا ہے، جن کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پورا بیان آپ سن لیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ سعودی عربیہ کا جب اعلان ہوتا ہے چاند کا تو لوگ اس پر عمل کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، ایک دن بعد رمضان کرتے ہیں، عید کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صاحب دیکھیے فوٹو میں ہے، اس کا نام ہے مطیب البرغش۔ یہی ہمیشہ گواہی دیتے ہیں بادشاہ کو، سعودی بادشاہ کو، اور اسی کی گواہی لی جاتی ہے۔ 40 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ گواہی دے دیتے ہیں۔ اس کی گواہی میں دو باتیں نوٹ کریں۔ ایک تو دیکھیے سورج ابھی ڈوبا بھی نہیں ہے، یا مغرب کا سے پہلے یا مغرب کے ساتھ ساتھ گواہی یہ دے رہا ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ سورج ڈوبے گا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اندھیرا ہوگا، تب جا کے چاند نظر آئے۔ قاعدہ یہ ہے، مغرب سے پہلے یا مغرب کے ساتھ ساتھ گواہی چاند نظر نہیں آئے گا، یہ گواہی جھوٹی ہے۔ دوسری بات ہے کہ سعودی عربیہ میں 30 سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے اور ایک دن پہلے پر بنا ہوا ہے، اس پر یہ گواہی دیتے ہیں، اسی چاند پر بیٹھتے ہیں وہ۔ جب انڈیا پاکستان چاند دیکھے گا اسی وقت سعودی میں بھی چاند ہوگا، دونوں کا قریب قریب ہے، لیکن ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ ایک دن پہلے انڈیا پاکستان سے یہاں ہو جاتا ہے، وہ اس کیلنڈر کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ مرصد تمیر لکھیں اردو میں، مرصد تمیر یوٹیوب پر، یہ سارے سینکڑوں ویڈیو آ جائے گی، پچھلے 30 سال کی ویڈیو آئے گی، یہ آپ خود دیکھیں اس کو۔ حالانکہ حدیث کے اندر ہے کہ سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کے کرو، اور یہ بغیر چاند دیکھے ہوئے کر رہے ہیں، تو جو لوگ اپنا فرض روزہ ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ مطیب برغش صاحب یہ جو گواہی دے رہے ہیں، یہ 1444 کے شوال کے گواہی دے رہے ہیں۔ آپ اس گواہی کو بھی دیکھیں، آگے کلپ دیکھیں، اور 30 سال کا جو کیلنڈر ہے سعودی عربیہ کا وہ بھی دیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں اور اپنا خود سوچیں کہ کیا کرنا ہے، فرض روزہ ضائع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. تم رصد هلال شوال 1444 في مدينة تمير في مرصد الأهلة، وبهذه المناسبة أهلنا سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والشعب السعودي والأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا.